بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو یہ سالوں سے روایت ہے کہ پاکستان میں مذہب کو سیاسی اور تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک رجحان یہ نظر آتا ہے کہ خصوصاً کہ جس حکمران پہ مشکل وقت آتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام چونکہ جذباتی طور پر مسلمان ہیں، تو اس لیے وہ مذہب کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں، اور یا پھر امریکہ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو یہ تاثر دے سکے کہ امریکہ ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی آج کل بڑی تکرار کے ساتھ ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ذرا ہم ان کے ذاتی اور حکومتی حوالوں سے دیکھ لیں کہ اس نعرے پہ عمل کرنے کے حوالوں سے وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ تو ریاست مدینہ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں حکمران عام شہری کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کے حکمران سے ایک عام شہری سوال کرتا ہے کہ میری ایک چادر کے مقابلے میں آپ کی 2 چادریں کیوں ہیں، اور جواب میں حکمران کو اس شہری کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ چھت سے محروم ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کئی 100 کنال کے بنی گالہ کے محل میں رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مال و دولت ذاتی تھی۔ اب عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری تو یہ ذاتی دولت ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کی دولت بھی ذاتی تھی، لیکن حکمران کے لیے چونکہ ریاست مدینہ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو عام شہری کے برابر لے آئے، اس لیے حکمران بننے کے بعد انہوں نے ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر دی اور ایک عام شہری کی زندگی اختیار کرنے لگے۔ اسی طرح ریاست مدینہ کے حکمران کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن عمران خان صاحب سچ کے قریب نہیں جاتے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلیں گے اور گورنر ہاؤس کو گرائیں گے، لیکن آج اسی وزیر اعظم ہاؤس پہ رہتے ہیں، اور اس وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے محل کے درمیان آنے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ سب گورنر ہاؤسز بھی سلامت ہے۔ اسی طرح ریاست مدینہ میں احتساب کا آغاز حکمران کی ذات سے ہوتا تھا، اور ہر جمعہ کو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا، بلکہ جمعے کی امامت بھی حکمران کرتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے مخالفین کو انتقام کے نام پر اندر کیا، لیکن خود کو احتساب اور تنقید سے مبرہ کر دیا ہے، اور نماز جمعہ کی امامت تو دور کی بات ہے۔ عمران خان صاحب تو پتہ نہیں توہمات کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے، تو وہ تو جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتے، اپنے قریبی لوگوں کی جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ریاست مدینہ کے حکمران تھے وہ کبھی یو ٹرن لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ عمران خان صاحب یو ٹرن لینا اپنی سیاست کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ریاست مدینہ کے حکمران شائستگی، تہذیب، فقر، سادگی اور عاجزی کی علامت تھے۔ ان جیسے لوگ دنیا میں آئے ہیں نہ آئیں گے۔ ان کا فقر دنیا کا مثالی فقر تھا، لیکن عمران خان صاحب کے ہاں تکبر ہی تکبر ہے۔ اسی طرح ریاست مدینہ کے حکمرانوں نے کبھی دوست تو کیا اور اپنے مسلمان تو کیا، غیر مسلموں کے لیے اور دشمنوں کے لیے بھی غلط نام یا القابات استعمال نہیں کیے، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور جبکہ عمران خان صاحب دن رات اپنے سیاسی اور صحافتی ناقدین کو گالی نما القابات سے پکارتے ہیں، مولانا فضل الرحمن کے لیے کیا کہتے ہیں، محمود اچکزئی کے لیے کیا کہتے ہیں، زرداری کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، بلاول کی اور باقی لوگوں کی۔ تو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی اگر آپ دیکھیں اور ریاست مدینہ کے حکمرانوں کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے، اور چونکہ ذاتیات پہ بات مناسب نہیں ہوتی، ورنہ ہر معاملے میں یہاں آپ کو ریاست مدینہ سے صورتحال الٹ نظر آئے گی۔ اب اگر ذاتی حوالوں کو ایک طرف رکھ کر ہم حکومتی اور عملی اقدامات کے حوالے سے دیکھیں تو بھی عمران خان کی حکومت میں ہر معاملے کو تو توجہ دی گئی ہے، لیکن شریعت اور ریاست مدینہ کی طرف پیش قدمی کو کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ مثلا
اگر عمران خان ریاست مدینہ کے مقدس لفظ کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں اور واقعی اس کا قیام چاہتے تھے، تو پھر تو یہ جو وزارتوں کا سکور کارڈ سامنے آیا ہے تو اس میں تو وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب کو پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس میں تو وزیر مواصلات مراد سعید پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ جو مذہبی امور کے وزیر ہیں یا جو وزارت ہے نور الحق قادری صاحب کی، اس کا سرے سے اس فہرست میں نام بھی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں وزارت مذہبی امور 1 2 3 10 11 12 15 20 نمبر تک بھی اس کی کارکردگی نہیں ہے۔ اب اسی طرح شریعت کے حوالے سے دوسرا ایک اہم ادارہ پاکستانی نظام میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اسلامی نظریاتی کونسل کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اکثر ممبران سفارش پر اور سیاسی بنیادوں پر ممبر بنائے گئے۔ کسی کی سفارش فروغ نسیم نے کی ہے، کسی کی خود عمران خان نے کی ہے، کسی کی سفارش بنی گالہ سے ہوئی ہے، کسی کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سکور برابر کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو 7 ممبران ہیں اور جو اسپیشلسٹ ہوا کرتے ہیں، تو وہ 7 ممبران کئی ماہ سے موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی نظریاتی کونسل نامکمل ہے، اور جب اسلامی نظریاتی کونسل نامکمل ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ واحد حکومت ہے جس میں کئی ماہ گزر گئے لیکن اسلامی نظریاتی کونسل وہ نامکمل ہے، کیونکہ وہ جو باقی 7 نام ہے اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بھی وہی ہے کہ فروغ نسیم اپنا چاہتا ہے، نور الحق قادری اپنا چاہتا ہے، طاہر اشرفی اپنا چاہتا ہے، کوئی اور اپنا چاہتا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نامکمل ہے۔ اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ، یہ ایک اور اہم ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں نفاذی شریعت کے حوالے سے کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کسی بھی دور میں اتنی عدم توجہ کی شکار نہ تھی جتنی کہ اس دور میں ہے، اور اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ بھی نامکمل ہے۔ پھر عمران خان اگرچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانیت کے الفاظ کا صحیح تلفظ بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی قائم کر دی اور اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری کر دیا۔ حالانکہ آرڈیننس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ ہنگامی حالات کے بغیر آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے وہ اتھارٹی قائم کر دی اور اپنے لاہور کے محفلوں کے ایک ساتھی اعجاز اکرم کو نوازنے کے لیے اس کا چیئرمین بنا دیا۔ اب وہ اعجاز اکرم ایک متنازع ترین شخصیت ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے تمام تنقید کو بالائے طاق رکھا اور ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ اور مراعات کے ساتھ چیئرمین بنا دیا۔ ان کے ساتھ اور ممبران بھی ہیں، لیکن 3 ماہ گزر گئے اور اس اتھارٹی نے کوئی سرگرمی نہیں کی، اور دوسری طرف وہاں پہ کرپشن کے قصے عام ہو گئے۔ چنانچہ اب ان کو اعجاز اکرم کو بغیر کوئی کام کیے ہٹا دیا گیا، اور جب وہ اتھارٹی کے چیئرمین تھے تو کئی مرتبہ ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم ان سے جان سکے کہ بھئی یہ اتھارٹی ہے کیا، وہ کریں گے کیا۔ تو جب بھی ہم نے رابطہ کیا تو وہ کبھی ایک ملک میں ہوتے تھے، کبھی دوسرے ملک میں ہوتے تھے، اور اب اس کا چیئرمین بھی بدل دیا گیا ہے۔ البتہ جو اس کے ممبران ہیں ان کو بھی MP1 اسکیل کے تحت تنخواہیں اور مراعات ملیں گی، لیکن کام ابھی تک ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان معاملات میں عمران خان صاحب خود اور ان کی حکومت سنجیدہ کتنی ہے، اور کس طرح ریاست مدینہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ناموں کو سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم شریعت کے نفاذ کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے تو کیا وہ شہباز گل جیسے جھوٹے بد زبانوں کو اپنا ترجمان اور شبلی فراز جیسے لوگوں کو اپنا وزیر رکھتے؟ لیکن بہرحال اس لفظ کا استعمال ہے وہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جس ہزیمت سے دوچار ہو گئی ہے، شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ انہوں نے ریاست مدینہ کے پاک لفظ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔